اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ٹاپک آج ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ ڈسیز کے اکاؤنٹ کے بارے میں ہے کہ ایک بندہ جس کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے، یا ہم مثال دے لیتے ہیں کہ یہ میزان بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہے، اس نے میزان بینک سے گاڑی بھی لی ہوئی ہے، لاکر بھی لیے ہوئے ہیں، کوئی اور بھی سرسز ہے، اکاؤنٹ بھی چل رہا ہے، اکاؤنٹ میں بیلنس بھی کھڑا ہے اس کا، اور اللہ نہ کرے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں دو کنڈیشن بنے گی۔ ڈیتھ تو اس کی ہو گئی، ایک ہوتی ہے کہ اس کی ڈیتھ جو ہے، سپوز وہ بندہ جو ہے اس سٹی کے رہنے والا ہے اور بینک والوں کو کسی نہ کسی سورس سے اطلاع مل جاتی ہے کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، یا وہ بندہ اس کے جنازے میں جاتے ہیں، یا مطلب نون پرسنالٹی ہے، تو بینک والے کیا کریں گے، اس کے اکاؤنٹ پہ جا کے ڈسیز مارک کریں گے، ڈیبٹ بلاک کریں گے اور ڈسیز مارک کر دیں گے کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے۔ دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس بندے کی رپورٹ ہی کسی کی نہ ہو، نہ بینک والوں کو پتہ چلے، نہ بینک والوں کو وہ جاننے والا بندہ ہے، یا نہ ہی نون بندہ ہے، یا کوئی ایسا بیچارہ کوئی بیکورڈ ایریا، کوئی دیہات میں رہنے والا ہے اور شہر میں اس کا کم کمانا ہوتا ہے، تو بینک والوں کو انفارم نہیں ہوتا اور اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو جب تک ان بینک والوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ ڈسیز ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے، تب تک وہ اس میں سے اس کی ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں گی۔ اب یہاں پہ دو کیس ہو سکتے ہیں کہ کیا وہ بندہ جس کی ڈیتھ ہو رہی ہے وہ فوٹو کسٹمر ہے یا ریگولر کسٹمر، دوسرا نارمل کسٹمر ہے۔ نارمل کسٹمر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سگنیچر کر دے تو کوئی بھی اس کا چیک کیش کروا سکتا ہے، بٹ جب کوئی فوٹو کسٹمر ہے تو وہ اپنا چیک جا کے یا اپنے سارے جو بینک کے ریلیٹڈ کام ہے وہ سارے جا کے خود ہی کرے گا۔ اب اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ اگر فوٹو کسٹمر ہے اور کوئی اور بندہ اس کا چیک اگر اس کی انفارم بھی نہیں کیا گیا بینک میں آ کے، تو وہ بندہ کوئی بھی آ کے اس کے پیسے نکلوانا چاہے تو وہ نہیں نکلیں گے، ایون کہ اس کی موجودگی میں بھی، اس کی زندہ ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں نکال سکتا۔ اب کیس آ جاتا ہے کہ یہ بندہ جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ فوٹو کسٹمر نہیں تھا، دوسرا اس کا سگنیچر نارمل سگنیچر تھے، کوئی بھی بندہ اس کے پیسے نکلوا رہا ہے تو بینک والے اس کو منع نہیں کریں گے، اور اگر وہ جیسے انفارم ہوگا تو وہ بلاک ہو جائے گا۔ اب اکاؤنٹ بلاک ہو گیا، اس میں کوئی 4-5 لاکھ روپے اس کا پڑا ہے، اس کے لاکر میں اس کی چیزیں پڑی ہیں، ساتھ میں اس کا ہمارے پاس کو اس نے گاڑی وغیرہ بھی لی ہوئی ہے، کوئی اور بھی چیزیں ہمارے ساتھ اس نے ہمارے کیس چل رہے ہیں اس کے ساتھ، تو چیزیں اس کی ہم سے لی ہوئی ہیں، کوئی چیزیں دے رہا ہے، ڈیلی کا اس کا کوئی بزنس چل رہا ہے، تو کیا کریں گے، بینک والے ساری چیزیں بلاک کر دیں گے۔ اب بلاک ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا، بینک سے جو اس کے لیگل وارث ہوں گے، جو بھی قانونی حقدار ہوں گے، وہ بندے بینک کے پاس آئیں گے، کوئی ایک بندہ ان میں سے آ جائے گا کہ ہم یہ اس کے قانونی وارث ہیں، سپوز اس کا بیٹا آ جاتا ہے، وائف آ جاتی ہے، اور وہ ساتھ میں اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے آتے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب تھے، یہ میرا ہسبینڈ تھے، تو اس کی مجھے بینک سٹیٹمنٹ دے دیں، اور جو اس کی ڈیٹیل پڑی ہے وہ مجھے دے دیں کہ اس میں لاکر بھی لیا ہوا ہے، گاڑی بھی ہے، تو بینک والے اس کو ون ٹائم ڈیٹیل پرووائڈ کر دیں گے۔ اب وہ ڈیٹیل لے کے وہ پہنچ جائیں گے کورٹ میں، کورٹ آف لا عدالت میں پہنچیں گے، وہاں پہ کسی وکیل کے تھرو کیس ریفر کریں گے کہ ہم جی اس کے یہ بندے جو ہیں، ہم اس کے قانونی وارث ہیں، اور ہمیں ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو جائے، قانونی ورثہ کا سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے، جس کو سکسیشن سرٹیفکیٹ بولتے ہیں، یہ بنا جائے۔ وہ 2 سے 3 دن 4 دن کا پروسیس ہوتا ہے، وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ بنے گا، ان کا ہفتے کا لگ جائے بچے جو وہاں پہ وہ فی بھریں گے، اور اس سکسیشن سرٹیفکیٹ میں جو وہاں پہ عدالت کا جج ہوگا، قاضی ہوگا، وہ اس میں نوٹنگ دے گا کہ یہ جو بندے ہیں، یہ اس کی لسٹ ہے، یہ بندے قانونی وارث ہیں اس کے، اور ان میں سے اگر یہ سارے کے سارے بینک سے جا کے اپنا حصہ لے لیں، یا بینک یہ وہ بندے جو سپوز 2-3 بندے ہیں، وہ 3 بندے اپنے ایک بندے کو نامنیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ بینک سے جا کے ساری چیزیں لے لے اور اس کے بعد ہمیں حصہ داروں میں تقسیم کر دے گا، سپوز ایک بڑا بھائی جا کے لے لے اور باقی ساروں کو دے دے گا۔ ایک تو پروسیجر یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر ان ساروں کو اعتماد نہیں ہے بھائی کے اوپر، تو وہ پھر کیا کریں گے کہ وہ سارے الگ الگ جا کے اپنا حصہ بینک سے جا کے وصول کریں گے، اور یہ چیز انہوں نے سکسیشن سرٹیفکیٹ میں لکھی ہوگی۔ اب وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جیسے ہی بینک میں جا کے جمع ہوگا، تو اس سکسیشن سرٹیفکیٹ کی بیس پہ ایک ڈسیز کا کیس بنائیں گے، مطلب وفات کا کیس بنے گا بینک میں، اور وہ ریجنل آپریشن مینیجر تک جائے گا، اور اس کے بعد یہ کنٹری آپریشن میں جائے گا کہ وہاں سے جا کے اس کی جو چیزیں ہیں ساری وہاں سے وہ لے کے آئے گا،
اس کی اپروول ہوگی، اس کیس کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا وہ چیزیں لے سکتا ہے، تو ساری اس کی چیزیں ایکچوئل ہیں بھی صحیح، بیلنس اتنا ہے، لاکر میں جو چیزیں ہیں وہ اس کے جینوینس کنفرم کر کے اپنے سگنیچر کر دیں گے۔ جیسے سگنیچر ہوں گے تو وہ بینک میں آ جائیں گے، ویسے واپس آئے گا تو بینک والے آپ کو کال کریں گے اس بندے کو، جو اس کا قانونی وارث ہوگا۔ ایک بندہ ہوگا تو ایک بندے کو جو ایز پر سکسیشن سرٹیفکیٹ، اگر زیادہ بندے ہوں گے تو سب کو کریں گے، اس کو پے آرڈر بنا کے دے دیں گے پیمنٹ کا۔ وہ اپنا پے آرڈر کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا کے، یا بھلے اسی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا کے وہاں سے پیسے ریسیو کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے گاڑی کی، تو وہ گاڑی جو ہے وہ بینک اس کو ریپوزیس کر لے گا اور اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لے گا، اور ان کو بھروسہ کہے گا کہ اگر آپ پیسے جمع کروانا چاہتے ہیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے تو ہم آپ کو گاڑی دے دیتے ہیں، اگر نہیں تو بینک آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لے گا، مطلب گاڑی کی جو ہے ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ گاڑی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ لیں، ہمیں پیسے دے دیں، یا گاڑی ہمیں واپس کر کے اپنے پیسے ہم سے لے لیں، یہ ہو جائے گا۔ اور تیسرا کیس بن جائے گا ان کا لاکرز کا، کہ اگر لاکر میں کوئی آئٹم پڑے ہیں تو اس کو کیا کرنے گے، جو ان قانونی ورثاء ہوں گے وہ سارے، یا ان میں سے کوئی ایک ریپرزینٹیٹیو ایز پر سکسیشن سرٹیفکیٹ جو بھی اس میں لکھا ہوگا کہ یہ قانونی وارث ایک بندہ لینے آئے گا یا 5 بندے لینے آئے گا، وہ سارے پلس بینک کا عملہ، پلس جو لوکل اتھارٹی ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں سپوز ایک وکیل کہہ لیں، اس کو سرکاری وکیل کہہ لیں یا اٹارنی کہہ لیں، کوئی بھی، وہ بندہ بھی آئے گا ساتھ میں۔ اور لاکر سے جو آئٹم نکلیں گے ان ساروں کی لسٹ بنے گی، اس لسٹ کے مطابق وہ سارے بندے اس کے اوپر سائن کریں گے، اور وہ جو ساری چیزیں اس بندے کو ہینڈ اوور کر دی جائیں گی۔ یہ تو کیس ہو گیا اس سچویشن کا کہ یہ سارے جو بندے ہیں اس کے قانونی وارث موجود تھے۔ اب ایک کیس آتا ہے کہ وہ جو بندہ جو قانونی وارث جس کا کوئی بھی نہیں ہے، مطلب اس کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے، اور نہ ہی رشتہ داروں کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسے ہوتے ہیں، تو ان پیسوں کا کیا بنے گا؟ ان پیسوں کا پروسیجر یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بندہ ڈیسیز مارک ہوگا تو وہ پیسے سارے کے سارے کیا ہوں گے، ڈیسیز ہو گیا، اس کا کوئی قانونی وارث نہیں آیا تو اکاؤنٹ جو ہے وہ کلوز کر دیا جائے گا اس کا بینک کے پروسیجر کے مطابق، اور وہ پیسے سارے کے سارے جو ان کلیم اکاؤنٹ ہوتے ہیں بینک کے اس میں ڈال دیے جائیں گے کہ یہ بندے جو ہیں اس کے یہ ان کلیم ہے، اس کو کسی نے کلیم نہیں کیا۔ اگر وہ کچھ عرصہ ان کلیم میں رہے گا، جتنا عرصہ وہ ان کلیم میں رہے گا تو وہ سارا اس ٹینیور کو تقریباً 10 سال لگیں گے، 10 سال وہ ان کلیم اکاؤنٹ میں پڑا رہے گا، 10 سال کے بعد وہ اسٹیٹ بینک کو جمع کر لے جائیں گے، کیونکہ جس کا کوئی قانونی وارث نہیں ہوتا اس کو ریاست وارث ہوتی ہے، ریاست گورنمنٹ آف پاکستان ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ فنڈ ٹرانسفر ہو جائیں گے، بھلے 1000 ہے، بھلے 50 کروڑ ہے، بھلے جتنے بھی ہے، اس کے لاکر کی جتنی آئٹمز ہیں جو اس کی ہے ساری کی ساری چیزیں وہ اسٹیٹ بینک پاکستان کو واپس کر دی جائیں گی۔ تو یہ ڈیسیز کا کیس ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کا کیا ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوگی اور کیا ہوگا۔ اگر ایک چیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیسیز جو ہے، ایک سچویشن ہے کہ ہر بندے کو بینک الگ الگ پے آرڈر بنا کے دے گا، جیسے وہ پیسے سپوز 4 لاکھ روپے پڑا ہے، 5 اس کے وارث ہیں، تو بینک ان سب کو الگ الگ نہیں کر کے دے گا، بلکہ یہ کرے گا کہ ساروں کے نام پہ ایک پے آرڈر بن جائے گا، وہ ساروں کے نام پہ ایک اکاؤنٹ کھلے گا، 4 بندوں کا اکاؤنٹ کھلے گا، اس ساروں میں اس کے پیسے آئیں گے، اور اس میں سے جو پیسے وہ ڈرا کریں گے ایک چیک کے تھرو، وہ سارے پیسے آپس میں تقسیم کر لیں گے، ساروں کی موجودگی میں ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ پوچھا جاتا ہے موسٹلی کہ اس کا کیا ہونا ہے۔ اگر ڈیسیز کیس کے بارے میں، ڈیتھ کیس کے بارے میں کوئی اور بھی ڈیٹیل چاہیے ہو تو آپ میرے چینل پہ ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا رپلائی کروں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔